فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط اللہ علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة حضرت گرامی قدر خاتم المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو مسلسل میں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ یکم محرم سے لے کر آج 9 محرم تک مسلسل ہماری گفتگو اس 1442ویں ہجری کے عشرہ محرم کی گفتگو ہماری آپ کے ساتھ جاری و ساری رہی، اور بعنوان امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج اس مرحلے کی ہماری یہ آخری مجلس ہے۔ کچھ معروضات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پھر اس مجلس میں گوش گزار کرنا ہے۔ آج زیادہ فضائل نہیں رہیں گے، کچھ خصوصیات ہیں، خصائص ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ روز ایک ایک اصحاب کا تذکرہ ہوتا رہا، ایک ایک جانثار کا تذکرہ کرتے رہے، لیکن آج کی یہ مخصوص مجلس امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس ذکر سے دوری اختیار کی اس کے لیے ہمیشہ گمراہی ہی گمراہی ہے، فلاح اور بہبودی کے راستے بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ جس مظلوم کربلا علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے، اور میرے ناظرین اور سامعین حضرات میری کج بج بیانی کو
ملاحظہ کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ حدیث سرکار رسالت مآب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں کہی؟ کیونکہ جو فضیلتیں اور خصائص اور امتیازات امام حسین علیہ السلام کو بخشے اللہ نے، وہ کسی نبی یا ولی یا امام کو نہیں بخشے۔ آپ حضرات بھی میری طرف متوجہ رہیں تو میں کچھ باتوں کا آغاز یہیں سے اپنی گفتگو کو مسلسل کر دوں کہ کچھ خصائص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مختص کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ وہ خصائص امیر المومنین میں بھی نہیں ہے، وہ خصائص، وہ صفت خود آپ کی نانا رسول خدا میں بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر جیسا نانا رسول کو ملا ایسا نانا کسی کو نہیں ملا، جیسا بابا حسین کو علی ملا ایسا بابا کسی اور کو نہیں ملا، اور جیسی معصومہ ماں حسین کو ملی ویسی معصومہ ماں کسی کو نہیں ملی۔ یہ خصائص، یہ امتیازات ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام کو جوانان جنت کے سرداروں کا سردار بھائی ملا، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا باپ ملا، امت محمدی کی شفاعت کرانے والی ماں ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اور یہ امتیازات امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کہا گیا کہ ایک گھر ہے اور ایک گھر میں منفرد افراد ہیں، اس میں بزرگوں کا ایک قافلہ ہے، جوانوں کا ایک قافلہ ہے، بچوں کا ایک قافلہ ہے، لیکن جس گھرانے کے بزرگ بڑے اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہوں تو پھر اس گھر میں چھوٹے بچوں کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر باپ اسپیکر ہو، دادا جج ہو، ماں وزیر اعلیٰ ہو، تو ایسی صورت میں گھر کے بچوں کی باتوں کو نہیں لیا جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں، شاید میری بات پہنچ رہی ہوگی اس مثال سے، حسین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کا بابا سید الاولیاء ہے، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا بھائی جوانان جنت کے سرداروں کا جوانان جنت کا سردار ہے۔ یہ تمام خصائص جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو ملے۔ اگر سرکاری کام ہو تو بڑے عہدوں کو چھوڑ کر گھروں کو نہیں سنبھالا جاتا، لیکن میرے عزیزوں، اللہ کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ اگر ابا کے دامن میں الجھ کر حسین گر جائے تو نبوت منبر سے خطبہ چھوڑ کر حسین کا بازو پکڑ کر اٹھائے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اور دنیا نے آج تک امام کو نہیں پہچانا، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو نہیں پہچانا۔ اگر یہ انسانیت مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو پہچان لیتی تو آج یہ امتیں فرقوں میں نہ بٹ جاتی، بلکہ ہر کسی کی زبان پر یہ ہوتا کہ اگر آج ہم زندہ ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں اس کمیٹی سے بھی یہ بات درخواست کروں گا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں، اور ہماری زندگی کا اصول یہ ہو کہ جہاں تک حسین نہیں پہنچے ہم ہر سال اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تک امام حسین علیہ السلام کے انسانیت کے پیغام کو پہنچائیں، تاکہ وہ اگلے سال کہے کہ میں اب تک ظلمت میں تھا، میں اندھیرے میں تھا،
میں اندھیرے کو چھوڑ کر چراغ کی طرف چلا آیا. یہی میرا موضوع ہے، تقریر بھی ہے جو مسلسل جاری و ساری ہے. تو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. اگر میں کسی ایک یہودی سے سوال کر لوں کہ آپ حسین کو جانتے اور وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، تو اب حسینیوں کا فریضہ کیا ہے؟ حسینیوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس تک امام حسین کی مظلومیت کو پہنچایا جائے، امام حسین کے پیغام کو پہنچایا جائے. اور جب اس کو شوق اٹھے، دیکھیے مثال کے طور پر ابھی ہمیں پرمیشن وغیرہ کا ملنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جیسے جیسے کر کے اللہ کرے کہ یہ ہم منزل مقصود تک سب حضرات پہنچے اور مشکلات آسان ہوں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ وہاں کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن میں لوگوں سے ادھر ادھر سے تمام حالات سنتا ہوں. تو میں عزیزو اس منزل پہ کہتا ہوں کہ کاش کہ اگر اس کو فضیلت امام حسین معلوم ہوتی، مظلومیت امام حسین معلوم ہوتی کہ حسین نے انسانیت کو کیسے زندہ کیا، تو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوتا، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہوتا، امام حسین کے غم میں کہیں رکاوٹ نہ آ پاتی. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. کم از کم ہمیں اغیار کو اپنوں میں بیٹھ کر حسین حسین کرنا بہت آسان ہے، اور ہم کہیں کہ ہم نے حسین کا پرسہ دے دیا ہے، ہم نے امام حسین کے اصول کو پورا کر دیا. نہیں، قیامت تک ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ہماری اولاد در اولاد نسلہ بعد نسل قربان ہو جائے تب بھی ہم حسین کی ایک قربانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. زندگیاں گزر جائیں گی، نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے ممبر خان تھے، کتنے نوح خان تھے، کتنے مرثیہ خان تھے جو سمجھتے تھے کہ میرے بعد نہیں ہوگا. لیکن میرے عزیزو، آج بھی حسین کا ذکر جاری ہے اور قیامت تک یہ ذکر حسین جاری و ساری رہے گا. اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ پیغام خالی اپنوں تک مختص ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ پیغام امام حسین علیہ السلام اغیار تک پہنچایا جائے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہے. لباس کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو یہ لباس جو سیاہ لباس ہے واقعی پیغام ہے یہ امام حسین کا. تو سامنے والا پوچھے گا کہ تم سیاہ لباس میں کیوں ہو؟ کہ ہم ایک مظلوم کے غم میں اس لباس کو پہنے ہوئے ہیں. سیاہ لباس ایک غم کی علامت ہے، اس بات کو محسوس کرنا چاہیے. تو میں خصائص امام حسین علیہ السلام عرض کر رہا تھا، ان میں سے ایک خصائص اور سن لیجئے آپ، کیونکہ شب عاشور فضیلتیں زیادہ نہیں ہے، فضیلتیں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مصیبت کے باب کو کھولنا ہے. مصیبت کا دروازہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ کھلا، ہم اس دروازے کو کھول کر بتائیں گے کہ ہم حسین کو کیوں روتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تو وہ تو 1400 سال پہلے کا قصہ تھا، آج تم ماتم کیوں کر رہے ہو، اگر کوئی ماتم پہ پابندی لگائے یا ماتم پر اعتراض کرے تو اسے زبان سے جواب نہ دو، بلکہ سینے پہ ہاتھ مار کر جواب دو. تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے رہو گے، یزیدیت کے رخسار پہ تماچا لگتا رہے گا. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے عزیزو. کوئی بھی رسوم اعضاء ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کا. ان باب کو ذرا کھولیں. آئیے میں ایک فضیلت کو اور عرض کروں، مجلس کہیں طول نہ ہو جائے. عزیزان محترم اور میرے ناظرین، میری باتوں کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. سب سے بڑی فضیلت امام حسین علیہ السلام کی یہ ہے کہ سردار انبیاء، سرکار رسالت مآب ہوں یا امیر المومنین ہوں جناب فاطمہ زہرا ہوں، آدم سے لے کے خاتم تک سوائے قبر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے. رسول خدا کی قبر ہو، ان کی مٹی کو چکھنا یا کھانا جائز نہیں، حرام ہے. چاہے امیر المومنین کی قبر کی مٹی ہو، چاہے جناب زہرا کی قبر کی مٹی ہو، چاہے کسی اور انبیاء کی قبر کی مٹی ہو. لیکن صرف اگر اجازت ہے تو قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک انسان شفا کے لیے استعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس مٹی کو خاک شفا بنایا ہے جس میں خون امام حسین ملا ہوا ہے. یہ خصائص ہیں، خصائص حسینیہ میں شوشتری، علامہ شوشتری نے ان خصائصات کو خصائص حسینیہ کے اندر نقل کیا ہے، اگر حوالے کی کسی کو ضرورت پڑے. یہ کیا کم فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جس کی خاک کربلا، جس کی قبر کی خاک
عالم انسانیت کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ شرف نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی اوصیاء کو ملا، نہ کسی اولیاء کو ملا۔ جو شرف اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو دیا، خود پروردگار کہہ رہا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر اور میں کیا فضیلت بیان کروں، شاید ہو سکتا ہے گھنٹوں بول سکتا ہوں میں خصائص امام حسین پر، لیکن ایک خصائص اور سن لیجئے، امام کا امتیاز اور سن لیجئے۔ اللہ کے گھر کی وجہ سے مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ بنا ہے۔ اگر اللہ کا گھر مکے کی سرزمین پر نہ ہوتا تو اسے مکہ مکرمہ نہ کہا جاتا۔ اللہ کے گھر کی وجہ سے مکہ معظمہ کو مکہ مکرمہ کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کا گھر ہے، اس کے سینے پہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر کی وجہ سے فضیلت ہے۔ رسول خدا کی قبر کی وجہ سے مدینہ مدینہ منورہ ہے۔ نجف اشرف ایسے نہیں بنا ہے، علی کی قبر کی وجہ سے نجف اشرف بنا ہے۔ مشہد مقدس ایسے ہی مقدس نہیں بنا ہے، امام رضا کی قبر کی وجہ سے مشہد مقدس بنا ہے۔ جہاں بھی جس شہر کو مقدس، منورہ، مکرمہ کہا گیا ہے تو معصوموں کی قبروں کی وجہ سے کہا گیا، لیکن اللہ نے جو خطاب اپنے لیے رکھا اسی خطاب کو حسین کے لیے رکھا۔ کہا میرے عرش کو عرش معلیٰ کہا جاتا ہے اور حسین کی سرزمین کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا فضیلتیں ہیں، عرش معلیٰ، کربلا معلیٰ، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑا امتیاز ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ میرے عزیزو، کس کس امتیاز کا تذکرہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی کارنامہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی قدم اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ ذات الہی کے لیے تھا، خوشنودی الہی کے لیے تھا، معبود حقیقی کے لیے تھا کہ میں وہ قدم اٹھاؤں گا جس سے میرا خدا راضی ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب خوشنودی الہی کے لیے کیا تو آواز قدرت آتی ہے کہ حسین آج تو نے سب کچھ میری بارگاہ میں لٹا دیا، میں بھی خدا نہیں اگر قیامت تک ہر کسی سے حسین حسین نہ کہلوا دیا۔ اللہ اکبر، یہ مراتب، یہ مناقب، یہ امتیازات، یہ خصائص کس کے لیے ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ کون جانتا ہے، میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جو حضرات سنیں گے اپنے بستر پر استراحت کے تکیے پر سر رکھ کر محسوس کریں کہ اللہ نے اتنے امتیازات امام حسین کو کیوں دیے۔ اگر اتنے امتیازات منفرد انداز میں دینے کے طریقے اللہ نے اپنائے تو اب میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ حسین کون تھا۔ بس میرے عزیزوں، مجلس کو طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ آج مسلسل کئی مجلسیں ہیں جن کو خطاب کرنا ہے، ان میں بھی امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ حسین کربلا میں بہت غریب ہو گیا ہے۔ شب عاشور ہے نا، کس منزل کو میں بیان کروں؟ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب کو اکٹھا کیا، جس میں خاندان بنی ہاشم بھی ہے۔ ایک فقرہ میں آپ لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، حالانکہ 18 بنی ہاشم کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے کربلا میں، یاد رکھیے گا یہ اولاد علی ہیں جو 18 بنی ہاشم ہیں، لیکن زیادہ کربلا میں حسین کے عزیزوں کا خون بہا ہے۔ 52 لوگ، 52 لوگ وہ تھے کہ جو رشتے میں امام حسین سے قربت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، 18 تو علی کی اولادیں تھیں جنہیں 18 بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ ہر عزیز، ہر اقارب، ہر قبیلے والے کی، بنو ہاشم کی میت اٹھانے والا کوئی اور نہیں تھا۔
ہر شہید کے لاشے پر حسین جا رہا تھا۔ عزیزو، کیا کیفیتیں رہی ہوں گی، کیا حالات رہے ہوں گے، کس طریقے سے فرزند زہرا اس بھوک اور پیاس کے عالم میں۔ دیکھیے میرے عزیزو، جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے جو عزیز اور قریب ہوتے ہیں وہ پانی کا جام لے کر آتے ہیں، اور جب وہ گریہ کرتا ہے تو اسے گریہ کرتے ہوئے کو پانی کا جام پلاتے ہیں۔ جب میں نے بزرگوں سے پوچھا اس کی بات کیا ہے، کہا پانی پینے سے غم کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے لیے تو یہ ہے، لیکن جس حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہ ہو اور مسلسل صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہو، اللہ اکبر! کوئی اس حسین سے پوچھے۔ تو یہ شب عاشور جو تھی، اس میں امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، بھیا عباس، ان ملونوں سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت اور دے دیں۔ ایک رات کی مہلت کیوں مانگی ہے امام نے؟ اکثر یہی پڑھا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ بھیا ایک رات کی مہلت لے دو تاکہ ہم اپنی عبادت مکمل کر لیں۔ میرے عزیزوں، میں اس منزل پہ یہ کہتا ہوں کہ امام معصوم ہے، وقت کے امام ہیں۔ امام کی نہ تسبیح میں کمی تھی نہ عبادت میں کمی تھی، تو پھر جب کمی نہیں تھی تو پھر امام نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ غالباً میں نے کسی مجلس میں عرض کی ہو یہ بات، تو معذرت کے ساتھ، لیکن بات آئی ہے تو نتیجے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین نے عبادت کے لیے اجازت نہیں مانگی تھی ایک شب کی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا مانگنے کا کہ جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس وقت جناب علی اصغر کا سن کل 18 دن کا تھا، اور شب عاشور علی اصغر 5 مہینے 28 دن کے تھے، اور اسلام میں 6 مہینے سے پہلے قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ محضر نامے میں علی اصغر کا نام ہے، اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو امام یہ چاہتے تھے کہ یہ رات گزر جائے گی، کل میرا اصغر پورے 6 مہینے کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کہیں نہ کہیں مقصد ہے۔ جب جناب عباس کو بھیجا گیا، کہا بھئی عباس تلوار یہاں رکھ دو، تلوار نہ ساتھ لے جانا۔ اللہ اکبر! شجاعت عباس! کسی منزل پہ اجازت نہیں ملی میرے غازی کو، تلوار کو رکھ لیا۔ کہا آقا پھر کیسے؟ کہا آنکھوں کی کنکیوں سے ان سے مہلت لے کر آؤ۔ اللہ اکبر! کہا آقا ہم ایسے بھی کر دیں گے۔ گئے اور جانے کے بعد 2 کو ساتھ بھی لے کے گئے، کیونکہ عباس کو سنبھالنا بھی تو ہے، غیظ و غضب نہ آ جائے، جلال میں عباس نہ آ جائے۔ عزیز و سنبھالا، ماں کی غیرت کو یاد کرایا۔ اللہ اکبر! کیا انداز تھا، وہ پوری تفصیلات میں نہیں جانا ہے میرے عزیزو۔ اجازت مل گئی، حسین نے اصحاب و انصار کو بلایا، اور بلانے کے بعد دیکھیں خدا کی قسم کیا فقرہ ہے، قربان ہو جاؤں میں اس شب عاشور کی مجلس پر۔ امام بس ایک رات کے اور مہمان ہیں، کل ہمارے عزا خانے اجڑ جائیں گے، یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا دو ختم ہو جائے گا۔ عزاداروں جس طریقے سے چاہیں پرسہ دے لیجئے گا، اگلے برس وہ شب عاشور کرے گا کہ جو زندہ رہے گا۔ بس یہ سمجھو کہ اپنی زندگی کا یہ آخری ہے، یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں حیات اور بخش دے، لیکن موت کا لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہمیں آمادہ رہنا چاہیے۔ میرے عزیزو، تمام اصحاب ہے، انصار ہے، شب عاشور ہے۔ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام، گفتگو تو بڑی طویل ہے شب عاشور کی، مجھے زیادہ نہیں، ایک فقرہ عرض کرنا ہے یہاں سے، کہ امام نے سب کو جب جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، تو امام علیہ السلام نے جو جلا ہوا چراغ تھا، روشنی تھی، نور تھا، اس کو خاموش کر دیا، اور خاموش کرنے کے لیے بھی امام علیہ السلام نے
کیوں خاموش کیا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ تسمیہ ہے، اس کی بھی علت ہے۔ اور جب اس خاموش کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس چراغ کو گل کیا جائے، تو اب تک ہر کام عباس انجام دے رہے تھے، لیکن شب عاشور کا چراغ علی اکبر سے گل کروایا۔ عباس قدموں میں گر کے کہتے ہیں آقا کیا اپنے غلام پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا نہیں عباس ایسا کچھ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کہا آقا وہ کیا ہے؟ کہا ابھی میرا بیٹا علی اکبر بھی زندہ ہے، ابھی میرا اکبر حیات ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو، اے میرے جانبازو، اتنا یاد رکھو کہ یہ سب جو اشقیہ فوج جو ہے اکٹھی جو ہوئی ہے وہ تمہارے قتل کے لیے نہیں ہوئی ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اگر کسی کو شرمندگی ہے کہ ہم روشنی میں کیسے جائیں تو لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ چراغ کو گل کروا دیا، چراغ گل ہو گیا۔ کہا اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے تو اس کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ شفاعت کیسے ہوگی تو شفاعت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ جنت نہ ملے گی، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ہر شے کی ضمانت حسین نے لی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب چراغ پھر روشن کیا گیا تو ہر کسی ہاتھ میں تلوار تھی، ہر کسی کی زبان پر یہ تھا کہ اگر ہمارے بدن کو کاٹ کر قیمہ بنا دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پوچھا جائے کس کے ساتھ دو گے، تو ہماری زبان پر صرف نام حسین کے کسی دوسرے کا نام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے، جیسے انصار حسین کو ملے، نہ نانا رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے۔ یہ ہے شب عاشور کی کہانی۔ بس میرے عزیزو، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ صبح کا سورج سے پہلے امام نے اپنے مؤذن کو تبدیل کیا۔ اب تک حجاج ابن مسروق آپ کے لشکر کا مؤذن تھا، لیکن جیسے شب عاشور آہستہ آہستہ گزری، رات گزر رہی تھی، صبح آنے والی تھی، تو امام نے اعلان کیا کہ حجاج ابن مسروق آج آپ اذان نہیں دیں گے، بلکہ آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ با آواز بلند علی اکبر نے اللہ اکبر کہا۔ بس اللہ اکبر کی صدا کا بلند کرنا تھا کہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ آواز پھر سننے کو نہ ملے گی، یہ میرے علی اکبر کی اذان آخر ہے۔ عزاداروں، میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جیسے یہ فقرہ کہا بیویوں میں کوہرام تھا، جناب زینب نے اماں فضہ سے کہا اماں فضہ میرا ماں جایا کہاں ہے؟ کہا مصلی عبادت پر ہے۔ کہا حسین سے کہو کہ میرے اکبر کی یہ اذان آخر ہے، با آواز بلند دیں تاکہ ہم خیموں میں بیٹھ کر اذان علی اکبر کو سن سکے۔ وہ حسین نے کہا بیٹا اکبر ذرا اذان با آواز بلند دو۔ میرے عزیزو، بس جیسے یہ فقرہ کہا علی اکبر پلٹنے کے بعد کہا بابا کس لیے؟ کہا در خیمہ پہ میری بہن زینب تیری اذان آخر سننا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ کی بہنیں مدینے سے آپ کے ہمراہ آئی ہیں، بابا مجھ غریب کی ایک بہن بیمار مدینے میں ہے جو میری بڑی تمنا رکھتی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، بابا یہ میری اذان آخر ہے۔ کہا اکبر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اذان بآواز بلند دو۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے اذان بآواز بلند دی۔ سوئی ہوئی سورا کہاں سو رہی تھی؟ جہاں علی اکبر کا نشان قدم بنا ہوا تھا، اور رخسار رکھ کر بہن سو رہی تھی۔ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا کہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا میرا بھائی علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ نانی ام سلمہ علی اکبر آ گئے، علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سلمہ کہتی ہے
بیٹی سغرا آج روز عاشورہ ہے، آج علی اکبر یہاں کہاں؟ اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں آرام کرے گا، اس کے سینے پہ نیزہ لگے گا۔ یہ تمام بشارتیں تمہارے نانا نے ہم کو دی ہیں۔ بس عزادارو، مجلس کو میں تمام کروں، وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے 2-3 فقرے اور رخصت کے سن لیں، 1-2 جملہ شہادت کے حوالے سے سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ عزادارو، جب وہ وقت بھی آیا کہ جب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی۔ یہ جو پہلا حملہ تھا حسین کے لشکر کے، 25 افراد پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے کہا عربوں کا جنگ دستور اس طرح نہیں ہے، جس طریقے سے عرب لڑتے ہیں اس طریقے سے جنگ کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ عربوں کا دستور ہے کہ ایک کے مقابلے پر دوسرا آئے، تیسرا آئے، چوتھا آئے، اس طریقے سے حملہ نہیں کیا جاتا۔ عرب کے دستور پر جنگ ہوئی، جنگ کا آغاز ہونا تھا، ایک ایک شہید جاتا تھا، حسین لاشوں کو اٹھا کے کربلا سے لاتا تھا۔ 57 سال کا ضعیف امام ہے میرے عزیزوں، کیسے لاشوں کو اٹھایا ہوگا، کیسے جنازوں کو اٹھایا ہوگا۔ ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے، میرے غریب نے کیسے لاشوں کو اٹھایا، یا کے بعد دیگر لاشیں آتے رہے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ اب کوئی باقی نہ تھا۔ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام عزادارو حسین اس خیمے میں پہنچے جس خیمے میں بیمار امام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، غشتاری تھا، بیمار امام تھا، تپ میں مشغول تھے۔ اس کیفیت میں حسین بیٹے کے پاس اکیلے نہیں گئے، جب گئے تو ساتھ میں بہن زینب کو ساتھ لے کر گئے۔ عزادارو، جب زینب قریب پہنچی تو زینب نے سجاد کے شانے کو ہلایا۔ سجاد بیٹا، دیکھو تم سے ملنے کے لیے کون آیا ہے۔ عزادارو، جیسے یہ فقرہ کہا سجاد غش کے عالم میں تھے۔ کہا سجاد بیٹا دیکھو تم سے میرا بھائی غریب ملنے کے لیے آیا ہے۔ عزادارو، سجاد نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کر کیا دیکھا کہ پیروں میں غریب باپ بیٹھا ہوا ہے، لباس خون میں غلطا ہے، چہرے پر خون علی اصغر لگا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اگر آج بھی گریہ نہ ہوا تو پھر کب گریہ کیجئے گا؟ آج حسین کی ماں اس طریقے سے تڑپ رہی ہے جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے، ساحل پر منہ کھول کھول کر تڑپتی ہے۔ آج زہرا اپنے لال کا پرسہ ہر عزادار سے لینے کے لیے آئی ہے۔ عزادارو، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سجاد اس طریقے سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں بابا، میرے بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کی تیاری ہے؟ عزادارو، حسین نے اسرار امامت سجاد کے سپرد کیے، وصیتیں کی اور وصیتیں کرنے کے بعد کہا بیٹا خدا حافظ۔ سجاد نے سوال کر لیا بابا اینا علی اکبر، میرا اکبر کہاں ہے؟ اینا قاسمہ، قاسم کہاں ہے؟ اینا حبیب ابن مظاہر؟ عزادارو، ایک ایک شہید کا سجاد نے نام لیا۔ مظلوم نے سر جھکا کے کہا سجاد، مختصر اتنا ہے کہ مردوں میں تم باقی ہو یا میں باقی ہو۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب نہیں سجاد نے کہا ہو کہ میرا بھائی علی اصغر، حسین نے کہا ہوگا کہ سجاد، یہ جو خون میرے چہرے پر ہے یہ تیرے بھائی
علی اصغر کا خون ہے، علی اصغر نہر کر دیے کیے جا چکے عزاداروں، جیسے یہ فقرہ کا سجاد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ساسے کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، کہا بابا ابھی جب تک جائے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، جوان بیٹے کے سامنے ایک ضعیف باپ قربانی کے لیے جائے، بابا یہ اچھا نہیں لگتا۔ حسین نے واسطہ دیا، سجاد تجھے تیری امامت کا واسطہ، تجھے تیرے بابا کا واسطہ، سجاد اتنا سن لے کہ تو جہاد اصغر کرے گا یا جہاد اکبر؟ اگر جہاد اصغر کرنا ہے تو کربلا کا میدان ہے۔ کہا بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جہاد اکبر کرو گے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پیروں میں بیڑی ہوگی، گلے میں خاردار طوق ہوگا۔ عزادار امام فرماتے ہیں کہ سجاد تجھے کانٹوں پہ چلنا ہوگا، سجاد جب میں شہید ہو جاؤں گا تیری نگاہوں کے سامنے اشقیاء زینب کی چادر لوٹ کر لے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں پورے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، بہت سخت روایتیں ہیں، ایک جملہ شہادت کے حوالے سے کہوں گا، پہلے رخصتی کے چند جملے اور سن لے۔ جب حسین چلنے کے لیے تیار ہوئے تو ایک مرتبہ اما فضہ سے کہتے ہیں اما فضہ میرا وہ پرانا کوہنا لباس لے آؤ جو پھٹا ہوا ہے۔ عزاداروں یہ وہ کرتا ہے کہ جو مدینے میں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا، وہ پھٹا ہوا لباس، اور فرماتے ہیں کہ اما فضہ زینب کو خبر نہ ہونے دینا، بڑی احتیاط سے صندوق کھول کر میرا لباس لانا۔ ایک مرتبہ فضہ اپنی آغوش میں رکھ کے اس پھٹے ہوئے لباس کو لا رہی تھی، زینب کی نظر پڑی، اما فضہ یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ فضہ خاموش ہے، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اما فضہ آپ میری ماں کی کنیز ہے، میں سوال کر رہی ہوں، بتا تیری آغوش میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں بہن یہ لوگ کوہنا لباس ہے، یہ پھٹا ہوا لباس ہے۔ جیسے لباس کا نام آیا زینب سمجھ گئی کہ یہی تو وہ کرتا ہے جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا۔ بھیا یہ لباس زیب تن، زینب نے اس لباس کو پہنایا، بھائی کے زیب تن کیا۔ جب حسین کے لیے زیب تن یہ لباس ہو چکا، ایک مرتبہ ایک بی بی کو حسین نے خدا حافظ کیا، زینب ام کلثوم حسین کا آخری سلام قبول کرے، ایک بی بی سے رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو جناب زینب قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کیا فرماتی ہے؟ خدا کی قسم کس طریقے سے آپ پرسا دیں گے مجھے نہیں معلوم۔ عزاداروں جب زینب قریب آئی تو حسین کہتے ہیں بہن زینب مجھے میری ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا بھیا کیا وصیت ہے؟ کہا ذرا اپنے بازو سے ردا ہٹا دے۔ زینب نے ردا کو ہٹایا، حسین نے بہن کے بازو کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے کہتے ہیں کہ بہنا جب میں شہید ہو جاؤں گا تو تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے بھیا مجھے بھی اماں کی وصیت یاد آئی۔ کہا بہنا کون سی وصیت؟ کہا وہ وصیت کہ ماں نے کہا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا۔ ہو گئی عزاداروں مجلس، حسین جھکے، بہن نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ کہا بہنا یہ کس لیے؟ کہا تیرے بھائی کی گردن پر ارے ظالم کند خنجر چلائے گا، حسین کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس عزاداروں مجلس تمام کر دی، میں نے بہت مصائب کو چھوڑ دیا، وقت زیادہ ہو گیا۔ آخری فقرہ شہادت کے حوالے سے سن لیں۔ عزاداروں حسین میدان کارزار میں پہنچے، 57 سال کا ضعیف ہے، صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، دن بھر کا تھکا ہے۔
عزادارو وہ جنگ کی ہے کہ فوج دارالامارہ سے ٹکرا رہی تھی، اس کیفیت میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس حسین اب ہماری طرف پلٹا۔ حسین تلوار کو ڈھال بنا کر پیشانی کو رکھ کر گھوڑے پر بیٹھے۔ عزاداروں میں کیسے پڑھوں اور آپ کیسے سنیں گے؟ بس جیسے ہی بیٹھے بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیر برسایا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، اور سب سے بڑا قیامت کا جملہ تو یہ ہے، اگر ظالموں کو کچھ نہ ملا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کر ارے حسین کے زخموں پر مار رہے تھے۔ 1900 تیر حسین کے بدن میں پیوست تھے۔ زینب کہتی ہے ہر شہید کا لاشا گھوڑے سے زمین پر آیا، لیکن میرے غریب بھائی کا لاشا ارے گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا۔ 1900 تیر بدن نازنین پر تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو وہ وقت آیا کہ ادھر سے نیزہ ادھر سے نیزہ، نہ حسین زین پر تھا نہ زمین پر۔ سن سکیں گے یہ فقرہ؟ ایک مرتبہ مظلوم نے گھوڑے کے ذوالجناح کی گردن میں باہوں کو ڈالا، اور باہ ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے چل جہاں رات میں میری ماں زہرا میرے لیے اپنے بالوں سے زمین صاف کر رہی تھی۔ عزادارو ذوالجناح اس مقام پر لے گیا۔ لے جانے کے بعد ایک مرتبہ فوج اشقیاء کی بھیڑ ہو گئی۔ خولی نے کہا میں قتل نہیں کروں گا، دوسروں کو حکم دیا میں قتل نہیں کروں گا، لیکن یہ کیسا ملعون جلاد تھا، نے خنجر نکال کر حسین کی طرف بڑھا، پسے گردن خنجر چلاتا رہا، ایک ضرب نہ مارے، ارے 13 ضربے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیں گے میں ضرب بتاتا ہوں۔ عزادارو مجھے معاف کرنا سیدو، مجھے معاف کرنا، میں اس فقرے کو کیسے پڑھوں گا؟ عزادارو ساتھ دیکھا ہوگا جب ہم اپنی عید بقرہ عید میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آگے سے چھری چلتی ہے، لیکن حسین کی گردن پہ خنجر آگے سے نہ چلا، پیچھے سے ضربیں ماری گئی۔ قصاب کو جب گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ ضرب کہاں لگاتا ہے؟ ضرب وہاں لگاتا ہے جہاں پر ہڈی ہوتی ہے۔ ارے حسین کی گردن اور گردن پہ ضربیں لگائی جا رہی تھی۔ جب یہ 12 ضرب لگا چکا اور یہ تھک گیا، سر حسین جدا نہ ہوا، تو ایک مرتبہ لب حسین سے آواز آتی ہے اما زہرا میری گردن سے ہاتھ جدا کر لو، ارے میرا قاتل تھک گیا۔ ادھر زہرا نے ہاتھ جدا کیا، ادھر شمر کا خنجر چلا، فضا میں آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو ایک چھوٹی سی بچی ارے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، ارے بابا تو نہ آیا، ہائے سکینہ بابا کا کٹا ہوا سر آیا۔ عزادارو جب سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا، ارے اس بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہائے سکینہ یتیم ہو گئی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ محمد، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، ماتم حسین 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 حسین۔